کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ میں روتی رہی مگر فیصل کے قدم رکے نہیں۔ فیصل نے جیسے ہی زور لگا کر جھٹکا دیا تو میری چیخ نکلی۔ اسی لمحے وہ رک گیا اور دیکھا زمین پر خون کے قطرے گرنے لگے۔ فیصل بولا، واقعی تم کنواری ہو؟ فیض میرا شوہر تھا، نکاح ہوا سب کے سامنے، لیکن ہمارا رشتہ بس کاغذ تک تھا۔ وہ اکثر گھر سے باہر رہتا، کبھی دوستوں میں، کبھی کام کے بہانے۔ شادی کے بعد پہلی رات بھی وہ میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید تھکا ہوا ہے یا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہینے گزر گئے مگر ہمارا رشتہ ویسا ہی رہا۔ میں بیوی تھی مگر بیوی جیسا مقام کبھی نہ ملا۔ میں نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال دیتا، کہتا وقت نہیں ملا، ابھی کام بہت ہے۔ پھر ایک دن خبر آئی فیض کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم ہسپتال پہنچے، وہ چند گھنٹوں بعد دنیا چھوڑ گیا۔ سب روتے رہے، میں بھی روئی، لیکن میرے آنسو بس رسم کی طرح تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ فیض کے مرنے کے کچھ مہینے بعد میری زندگی میں ایک اور طوفان آ گیا۔ میں حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے کہا یہ بچہ فیض کا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ میں چپ رہی، کیونکہ بولتی تو طوفان اٹھ جاتا۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی سب کے دلوں میں شک رہا، مگر کسی نے کھل کر کچھ نہ کہا۔ اور پھر فیصل آیا۔ فیصل فیض کا قریبی دوست، وہ مجھے دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ ایک دن اکیلے میں کہنے لگا، تمہارا جسم ایک کنواری لڑکی جیسا ہے، اسی وجود سے تم نے بچہ پیدا کرنا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، فیصل چھوڑو یہ بات، میرے جسم پر فیض کا حق تھا۔ فیصل نے چونک کر میری طرف دیکھا، فیض کے مرنے کے بعد تم نے بچہ پیدا کیا، لیکن تم ابھی تک کنواری ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ فیصل نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ میں نے کبھی ازدواجی تعلق بنایا ہی نہیں تھا، فیض سے بھی نہیں۔ فیصل کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ آ گیا۔ تو پھر میں اٹھنے لگی، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج سچ سامنے آئے گا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ میں روتی رہی مگر فیصل کے قدم رکے نہیں۔ فیصل نے جیسے ہی زور لگا کر جھٹکا دیا تو میری چیخ نکلی۔ اسی لمحے وہ رک گیا اور دیکھا زمین پر خون کے قطرے گرنے لگے۔ فیصل بولا، واقعی تم کنواری ہو؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ ثبوت ہے کہ میں نے کبھی کسی مرد کو خود پر ہاتھ نہیں رکھنے دیا، فیض کو بھی نہیں۔ فیصل پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب سوال کم اور حیرت زیادہ تھی۔ فیصل کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں میں گڑی تھیں، جیسے وہ اندر تک جھانک لینا چاہتا ہو۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم نے کبھی فیض کو قریب نہیں آنے دیا، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر سانس کھینچی۔ یہ بچہ ایک حادثہ ہے فیصل۔ وہ چونک گیا۔ حادثہ؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ فیض کے ایک دوست، وہ میری کمزوری کا فائدہ اٹھا گیا۔ فیصل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کون تھا وہ؟ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ میں نے بمشکل کہا۔ فیصل نے سخت لہجے میں کہا، لیکن تم نے سب کو فیض کا نام کیوں لینے دیا؟ میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا، کیونکہ اگر میں سچ بولتی تو یہ خاندان مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فیصل کی سانسیں بھاری تھیں اور میں اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تم نے اپنے ساتھ یہ ظلم ہونے دیا؟ ظلم کے بعد میں نے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ماں نے کہا چپ رہو، عزت سب کچھ ہوتی ہے۔ عزت بچانے کے لیے سچ مر جانا چاہیے۔ یہ عزت نہیں، بزدلی ہے۔ میں نے تھکی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ فیصل، تم سمجھ نہیں سکتے، عورت کی زندگی میں ایک الزام ہی سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ وہ ایک قدم قریب آیا۔ اب سب بدلنا پڑے گا۔ اب بدلنے کا فائدہ سب گزر گیا۔ فیصل نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تم نے جو سہ لیا اس کا حساب ہونا چاہیے۔ میں نے نظریں ہٹا لیں۔ میں نے حساب کتاب کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میں بس چاہتی ہوں میرا بچہ سکون سے جیے۔ فیصل خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ صاف لکھا تھا، وہ اس راز کو یوں دبنے نہیں دے گا۔ اگلی صبح فیصل میرے گھر آیا۔
ہاتھ میں ایک پرانا فائل کو اور تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا یہ کیا ہے؟ وہ سیدھا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ فیض کے دوستوں کی لسٹ ہے اور اس میں ایک نام وہ بھی ہے جس نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ فیصل، یہ سب مت کرو، یہ بات ختم ہو چکی ہے، فیصل نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہارے لیے ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے سچ دفن کر دیا لیکن میں اسے قبر سے نکالوں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سب واپس لانا میرے لیے ایک اور طوفان کھڑا کر دے گا۔ 2 دن بعد فیصل پھر آیا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ میں نے پتہ کر لیا ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ آدمی فیض کا بزنس پارٹنر تھا، نام کامران۔ میرا سانس رک سا گیا۔ کامران مر چکا ہے، اس کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ فیصل نے میز پر ہاتھ مارا۔ مرنے کے بعد بھی جرم جرم ہوتا ہے۔ تمہارے بچے کی اصل پہچان کا حق سب کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اگر سب کو پتہ چلا تو میرا بیٹا ساری عمر تانے سنے گا۔ فیصل لمحہ بھر کو رکا۔ تو پھر ہم سب کو کچھ نہیں بتائیں گے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ میرے دل میں عجیب سا سکون آیا۔ شاید پہلی بار کسی نے یہ کہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اسی شام فیصل نے میرا بچہ گود میں لیا، نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ میرا بیٹا ہے، اب جو بھی کچھ سوچے گا اسے میرے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں نے پہلی بار فیصل کو الگ نظر سے دیکھا۔ وہ صرف فیض کا دوست نہیں تھا، وہ ایک محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فیصل کا یہ قدم ایک اور بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ اگلے دن فیصل میرے گھر کے بڑے صحن میں کھڑا تھا۔ سامنے میرا سسرالی خاندان بیٹھا تھا، سب کی آنکھوں میں شک اور غصہ۔ بڑے بھائی نے سرد لہجے میں کہا، فیصل، تم بار بار جہاں کیوں آ رہے ہو؟ فیصل نے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اس گھر کی بہو اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ ایک بھابھی نے طنز سے کہا، بیٹے کے ساتھ؟ بیٹا تو فیض کا ہے، تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے؟ بیٹا فیض کا ہو یا نہ ہو، اب یہ میرا ہے اور جو بھی اس پر انگلی اٹھائے گا مجھ سے پہلے گزرنا پڑے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، فیصل بس کرو، لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا۔ سسر نے بلند آواز میں کہا، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاندان کی عزت، لوگوں کی باتیں۔ فیصل نے فوراً جواب دیا، عزت اس عورت کی بھی ہوتی ہے جو برسوں سے چپ بیٹھ کر برداشت کر رہی ہے۔ عزت اس بچے کی بھی ہے جو دنیا میں آنے کے بعد صرف تانے سن رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کوئی غصے میں، کوئی حیرت میں۔ بڑی نند نے کہا، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا، لوگ تو پھر بھی باتیں کریں گے۔ لوگوں کی باتیں روکنا میرا کام نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ آئندہ اس عورت یا اس کے بیٹے کے بارے میں اس گھر میں ایک لفظ بھی غلط نہیں نکلے گا۔ خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فیصل نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ فیصل کی باتیں کانوں میں گونجتی رہیں۔ دل میں ڈر بھی تھا اور امید بھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چند ہفتے گزر گئے۔ فیصل کی وجہ سے گھر میں کھلی باتیں بند ہو گئیں، مگر چپ کے پیچھے بھی کانٹے چھپے تھے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت دروازے پر آ گئی، چہرے پر تندیا مسکراہٹ۔ بولی، بی بی، یہ بچہ فیض کا ہے یا؟ میں پتھر کی طرح کھڑی رہی۔ اسی لمحے فیصل باہر آیا۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا اور سیدھے کہا، یہ بچہ میرا ہے اور آئندہ اگر کسی نے اس پر یا اس کی ماں پر بات کی تو سیدھا جواب مجھ سے لینا ہوگا۔ عورت کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بولے بغیر واپس چلی گئی۔ اس دن کے بعد فیصل نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے میرا اور میرے بیٹے کا نام اپنے نام سے جوڑ دیا۔ کوئی نکاح کا اعلان نہیں ہوا، کوئی رسم نہیں ہوئی، بس ایک تحریر بنی کہ اب یہ بچہ قانونی طور پر فیصل کا بیٹا ہے۔ خاندان میں ہلچل مچ گئی۔ بڑے بولے، یہ کیا تماشا ہے؟ فیصل نے صاف کہا، تماشا وہ ہوتا ہے جو تم سب نے سالوں دیکھا اور چپ رہے۔ اب یہ ذمہ داری میری ہے۔ میں خاموش کھڑی تھی، دل میں ایک بوجھ تھا لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی۔ کچھ مہینے بعد میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو ہنستے دیکھا، بے فکر، بغیر ڈر کے۔ میں نے سوچا، شاید یہ ہی اصل جیت ہے، ماضی کا بوجھ اٹھانے کے بجائے مستقبل کو سنوارنا۔ آج بھی جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو یاد آتا ہے
وہ دن جب خون کے چند قطرے فیصل کی آنکھوں سے پردہ ہٹا گئے تھے، وہ لمحہ جس نے اسے دشمنوں کے بیچ میرا محافظ بنا دیا، اور میں نے سیکھا عزت چھپانے سے نہیں سچ بولنے سے بچتی ہے، اور ہر عورت کو اپنی کہانی سنانے کا پورا حق ہے۔